جنگ متا 8 ہجری میں ذلت اور رسوائی کے باوجود ملک شام کی عیسائی سلطنت کے بادشاہ شاہ ہرقل کی عقل ٹھکانے نہ آئی، بلکہ مزید فتور پیدا ہوا۔ ماضی کے تجربات سے نصیحت حاصل کرنے کے بجائے مزید لشکر تیار کرنے لگا۔ 11 ہجری میں ہرقل بادشاہ نے مدینہ منورہ پر کوچ لے جانے کے لیے پھر وسیع پیمانے پر جنگی تیاریاں شروع کر دی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نصرانی سلطنت کے شر و زر کے استحصال اور سرکوبی کے لیے ایک لشکر فراہم کر کے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر لشکر مقرر کر کے روانگی کا حکم صادر فرمایا۔ حضرت اسامہ بن زید کے والد حضرت زید بن حارث جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے، جس کا بیان گزشتہ ویڈیو میں گزر چکا۔ حضرت زید کے قاتلوں سے بدلہ لینے اور دین اسلام کو ضرر پہنچانے والے عناصر کو ختم کرنے کے لیے حضرت اسامہ بن زید 22 صفر 11 ہجری کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ حضرت اسامہ نے مدینہ کے قریب مقام جرف میں پڑاؤ کیا تاکہ ارد گرد سے مجاہدین لشکر میں شامل ہونے وہاں آ جائیں۔ 28 صفر 11 ہجری کو رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درد شد اور شدید بخار کی وجہ سے جسمانی طور پر علیل ہو گئے، لہٰذا حضرت اسامہ نے کوچ کرنے میں جلدی نہ کی اور ٹھہرے رہے اور قریب و جوار سے مجاہدین کو جمع کرتے رہے۔ جب اسلامی لشکر تمام جنگی ساز و سامان سے آراستہ ہو گیا تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں 11 ربیع الاول شریف 11 ہجری کے دن رخصت کی اجازت حاصل کرنے حاضر ہوئے۔ حضرت اسامہ آئے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے سرانے کھڑے ہو گئے اور اپنا سر جھکا کر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر انور اور دست منور کو بوسہ دیا۔ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس آسمان کی جانب اٹھا کر حضرت اسامہ کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت اسامہ حجرہ شریف سے باہر آئے اور لشکر گاہ میں چلے گئے۔ دوسرے دن 12 ربیع الاول شریف 11 ہجری کو لشکر کے کوچ کا حکم دیا تھا۔ حضرت اسامہ کی والدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم نزاع کے عالم میں ہیں۔ حضرت اسامہ فوراً مدینہ طیبہ آئے۔ اسی دن آفتاب رسالت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پردہ فرمایا۔ 14 ربیع الاول شریف 11 ہجری کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبر انور میں برائے استراحت داخل کیا گیا۔ دفن کے بعد جب صحابہ کرام سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا کہ اے گروہ صحابہ، تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس کو سپرد خاک کرو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے بنت رسول، اے ظاہرہ، آپ نے ٹھیک فرمایا، ہم بھی یہی خیال کرتے تھے کہ جسم اقدس کو کس طرح سپرد خاک کریں۔ اسی کام میں بھی ہم مبتلا تھے، لیکن ہم کر بھی کیا سکتے تھے؟ شریعت کے حکم کی بجاوری کے بغیر چارہ بھی نہیں۔ صحابہ کرام کی یہ حالت تھی کہ وہ خاک و حسرت اور ندامت اپنے حال اور وقت کے سر پر ڈالتے تھے۔ اپنے محبوب آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی جدائی میں آتش غم میں جڑ رہے تھے۔ بے چینی اور بے قراری کے عالم میں تڑپ تڑپ کر گریہ زاری کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کوئی دن مدینہ طیبہ میں اس دن سے بہتر اور نورانی تر نہ تھا جس دن سیدنا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تھے، اور کوئی دن مدینہ طیبہ میں اس دن سے بدتر اور تاریک تر نہ تھا کہ جس دن حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے اس جہاں سے پردہ فرمایا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحلت کے سانے نے صحابہ کرام کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ رنج و غم سے ان کی حالت غیر ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں کہرام مچا ہوا تھا۔ ہر طرف غم و ندام کی بقائیں سننے میں آئی تھی۔ روتے روتے لوگوں کی حالت خراب ہو گئی۔ صحابہ کرام مثلاً حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صاحب تحمل کی قوت ضبط بھی جواب دے چکی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم کے نورانی رخ زیباں کے دیدار سے اب ہم محروم ہو گئے تھے۔ یہ خیال آتے ہی ان کو اپنی زندگی بوجھ معلوم ہوتی تھی۔ صحابہ کرام پر اپنے محبوب آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی جدائی اتنی شاق گزری کہ روتے روتے وہ آپے سے باہر ہو جاتے۔ محبوب آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے بغیر جینا ہی ان کے لیے دشوار تھا۔ جیسے دیکھو وہ شکستہ حال ہے، ہر ایک کا چہرہ اترا ہوا ہے، قرار جان و دل
مقصد ہو گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار تان لی اور فرمایا کہ جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے میری تلوار کی ضرب ہے۔ کون کس کو سنبھالے، کون کس کو تسلی دے، کون کس کو سہلائے، لیکن ایسے نازک وقت میں خلیفہ المسلمین امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے قرار صحابہ کرام کی جماعت کو سنبھالا۔ باتفاق رائے جمیع المؤمنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ المسلمین منتخب ہوئے۔ تمام صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب آقا کی مفارقت کے صدمے سے باہر بھی نہ ہوئے تھے، اور آپ نے پوری طرح امور خلافت کا انتظام بھی نہ فرمایا تھا کہ فتنوں کی آندھی شروع ہو گئی۔ عرب کے کچھ قبائل نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ نبوت کے جھوٹے دعوے دار اٹھ کھڑے ہوئے۔ منافقوں نے بھی سر اٹھا لیا۔ عیسائیوں نے عرب کے یہودیوں اور کفار کی اشتراکیت میں مدینہ منورہ پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی۔ حالات کی سنگینی اور وقت کی نزاکت کا خیال کر کے مسلمان میں بے چینی پھیلی ہوئی تھی، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں گھبرائے۔ آپ کے پائے استقلال میں ذرا برابر بھی تزلزل واقع نہیں ہوا، بلکہ کامل عزم اور اعتماد کے ساتھ ہر فتنے کا تدارک اور صفایا کرنے پر مستعد ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقلال اور محکم اور یقین پختہ کا اندازہ اس بات سے آ جائے گا کہ جب مذکورہ فتن کی خبریں مدینہ منورہ پہنچی تو بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ جب تک یہ فتنے تھم نہ جائیں، وب تک حضرت اسامہ بن زید کی سرداری میں ملک شام جانے والا لشکر، جو اس وقت مدینہ منورہ کے قریب مقام جرف میں پڑاؤ کیے ہوئے ہے، اسے ملک شام کی طرف روانہ نہ کیا جائے، بلکہ مدینہ منورہ میں واپس بلا لیا جائے، کیونکہ اس نازک وقت میں دشمنان اسلام کو معلوم ہو چکا ہے کہ لشکر اسلام مدینہ سے باہر گیا ہوا ہے، تو ان کے حوصلے بڑھیں گے اور وہ دلیر بن کر حملہ آوری میں سرگرم ہوں گے۔ لہذا اسامہ بن زید کا لشکر مدینہ میں موجود رہے، یہ ضروری ہے تاکہ منافقین اور مرتدین پر رعب اور دبدبا رہے، اور ضرورت پڑنے پر ان کی سرکوبی میں لشکر کام بھی آئے۔ لیکن امیر المؤمنین خلیفہ المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے پر صادق ہزاروں صدائے دار تحسین کہ آپ نے فرمایا کہ جس لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا ہے، ابو بکر میں وہ جرت اور طاقت نہیں کہ اسے واپس بلا لے۔ جس لشکر کو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا ہے، وہ روانہ ہو کر ہی رہے گا، ہرگز نہیں رکے گا۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لشکر اسامہ بن زید کے بھیجنے سے میں مرتدوں کا لقمہ اجل بن جاؤں گا، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روانہ فرمایا ہوا لشکر واپس نہیں بلاؤں گا۔ چنانچہ آپ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو ملک شام کی طرف روانہ فرمایا۔ حضرت اسامہ ماہ ربیع الاخر 11 ہجری میں روانہ ہوئے۔ مقام ابنا میں عیسائیوں کے لشکر سے زبردست مقابلہ ہوا، کافی تعداد میں عیسائی مقتول ہوئے۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارث نے اپنے والد کے قاتل کو بھی قتل کیا اور کثیر مال غنیمت حاصل کر کے 40 دن کے بعد مدینہ منورہ فاتحہ واپس آئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پختہ دلی سے کام لیتے ہوئے تمام فتن کا استحصال فرما دیا۔ جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کر کے نص قطعی یعنی قرآن کے صریح حکم کا خلاف کیا تھا، ان کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی قسم کی نرمی یا رعایت نہیں برتی، بلکہ سختی سے کام لیا۔ آپ کی سختی دیکھ کر بعض صحابہ نے مشورہ دیتے ہوئے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، اس وقت اسلام بہت ہی نازک وقت سے دوچار ہے، لہذا آپ نرمی اختیار فرمائیں تو بہتر ہے۔ اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسی کا ایک ٹکڑا بطور زکوٰۃ ادا کرتا تھا لیکن اب دینے سے انکار کرتا ہے، تو اس کے لیے میری تلوار ہے، یعنی اس پر میری تلوار کا وار ہوگا۔ چنانچہ آپ نے بڑی دلیری اور ثابت قدمی سے زکوٰۃ دینے کا انکار کرنے والوں کے ساتھ سختی سے کام لیا، اور فتنہ
اور مرتد کا سر کچل کر رکھ دیا۔ مرتدوں نے نئے سرے سے اسلام قبول کیا اور صدقے دل سے تمام اسلامی احکام بجا لائے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد نصرانی سلطنت نے موقع غنیمت سمجھ کر وقت کا فائدہ اٹھانے کی غرض سے پھر ایک مرتبہ مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کی عظیم پیمانے پر تیاری کر دی۔ جنگ مؤتہ، غزوہ تبوک اور سرایہ اسامہ بن زید کے ذریعے اسلامی لشکر نے ذلت اور رسوائی کا جو مزہ چکھایا تھا، اس سے ان کے دلوں میں حسد اور انتقام کی آگ شعلہ زن تھی۔ ہارا جواری پگڑی رکھے کی مثل ماضی کی ہار اور نصیحت حاصل کرنے کے بجائے پھر اچھلنا شروع کیا۔ جس طرح بلی کو چھچھرے کے خواب آتے ہیں، اسی طرح شامیوں کو ملک عرب پر حملہ کر کے اسلامی سلطنت کا تختہ پلٹ دینے کے خواب آنے لگے۔ اسلام میں پیدا شدہ فتن اور اسلامی لشکر کو اندرون ملک ماحول اور انتظام کی بحالی کے لیے جنگ میں الجھا ہوا جان کر اس وہم و گمان مبتلا تھے کہ اب سنہری موقع ہاتھ لگا ہے، لہذا انہوں نے لشکر جمع کرنا شروع کر دیا۔ ملک شام میں ہو رہی لشکر کی تیاریوں کی خبر امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی، لیکن اس وقت آپ نبوت کے جھوٹے دعوے دار، مرتدین اور مانعین اور منکرین زکوٰۃ کی سرکوبی میں مصروف تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عزم محکم اور عمل پہم نے بہت ہی جلد تمام فتن کو کچل کر رکھ دیا اور ملک عرب میں پھر امن و سکون کا ماحول قائم ہو گیا۔ جب ملک عرب کی فضا ہموار اور خوشگوار ہو گئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک شام کی نصرانی سلطنت کی طرف توجہ مرکوز فرمائی اور فکر رسا اور فکر فردہ کرتے ہوئے یہ تجزیہ اخذ فرمایا کہ جب دیکھو تب کیسے روم چھچھورا پن کر کے چونچ مارنے کی حرکتیں کرتا ہے۔ اپنے بزدل لشکر کی کثرت پر چوہے کے ہاتھ ہلدی لگی، وہ بھی پنساری بن بیٹھا کہ زام میں مبتلا ہے، لہٰذا اب اس کا کان مروڑنا ضروری ہے۔ کیسے روم ہم پر لشکر کشی کرے، اس سے پہلے ہم اسلامی لشکر کو ملک شام بھیج دینا مناسب ہے۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک شام پر کوچ لے جانے کے اپنے فیصلے کو ارادی عملی جامہ پہنانے سے قبل اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ اور رائے معلوم کرنے کی غرض سے ایک دن صحابہ کرام کی جماعت کو جمع کر کے فرمایا کہ اے گروہ صحابہ، آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کی سرکشی اور زیادتیوں کا سدباب کرنے کے لیے ملک شام کی عیسائی سلطنت سے جہاد کرنے کا ارادہ فرمایا تھا، لیکن آپ کے عزم کے استکمال کے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا۔ لہٰذا میں لشکر اسلام کو ملک شام کی جانب ارسال کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور یہ بھی جان لو کہ سرور عالم رضی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے مجھ سے فرمایا تھا کہ میرے لیے زمین لپیٹی گئی، بس میں نے زمین کے مشرق اور مغرب کو دیکھا اور عنقریب میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک میں نے دیکھا ہے۔ لہٰذا اے جماعت مسلمین، مجھے اس امر میں تمہاری عمدہ رائے اور مشورہ ظاہر کرو۔ تمام صحابہ نے بیک زبان یہی جواب دیا کہ اے ہمارے سردار، ہم آپ کے حکم کے تابع اور محکوم ہیں، آپ کی اطاعت اور فرما برداری ہم پر فرض ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ: حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں۔ لہٰذا اے امیر المومنین، آپ کو جو منظور ہو اس کا حکم فرمائیے اور جہاں کہیں بھی ہم کو بھیجنا چاہیں بھیج دیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سائر مومنین کا یہ جواب سن کر بہت خوش اور مسرور ہوئے اور آپ نے اسی دن جہاد کا اعلان کر دیا۔ ملک عرب کی تمام شہروں اور قصبات کے ملک و حکام اور عمرہ کو ایک ہی مضمون اور عبارت کا خط لکھا کہ میں ملک شام کی طرف اسلامی لشکر کو بھیجوں تاکہ وہ کفار اور اسرار کا مقابلہ کریں اور اس ملک کو فتح کریں۔ اللہ کی اطاعت کی طرف دوڑو اور اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خط لے کر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن اور مکہ معظمہ اور ان کے اطراف کی جانب گئے۔ امیر المؤمنین کے خط نے مسلمان میں جہاد کا جذبہ پیدا کر دیا۔ لوگ لبیک کہتے ہوئے جہاد کی تیاریوں میں لگ گئے، زاد راہ اور سامان جنگ فراہم کرنے میں مصروف ہو گئے، اور حضرت انس بن مالک کو یہ کہہ کر مدینہ طیبہ روانہ کیا کہ آپ پہلے جا کر ہمارے آنے کی اطلاع امیر المؤمنین کی خدمت میں پیش کر دیں، ہم آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ لہذا حضرت انس نے مدینہ لوٹ کر امیر المؤمنین کو متفرق مقامات سے متعدد قبائل کی آمد کی اطلاع اور خوشخبری سنائی۔ چند ہی دنوں کے بعد مجاہدین اسلام جوک در جوک اور گروہ در گروہ مدینہ طیبہ میں آ کر جمع ہونے لگے۔ لہذا یمن سے قوم حمیزیر سرداری حضرت ذوالقلع حمیری سب سے پہلے آئی، اور ان کے بعد قوم مزہج سردار ان کے حضرت قیس بن ہیرو المرادی تھے۔ ان کے بعد قبائل قوم تے سردار ان کے حضرت حابس بن سعید الطائی تھے۔ ان کے بعد قوم ازد سردار ان کے حضرت جندب بن عمرو الدوسی، اس کے گروہ میں حضرت ابو ہریرہ بھی تھے۔ ان کے بعد قوم بنو عبس سردار ان کے حضرت میسرہ بن مسروق تھے۔ ان کے بعد قوم کنانہ سردار ان کے حضرت قسم بن شیم الکنائی تھے۔ تمام مجاہدین کا لشکر اطراف مدینہ میں جمع ہوا۔ تمام مجاہدین اپنے ساتھ سامان جنگ، گھوڑے، سواری کے دیگر جانور، زاد راہ اور اہل و عیال کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ اسلامی لشکر مدینہ کے قریب ٹھہرا ہوا تھا۔ اطراف مدینہ سے بھی کافی تعداد میں مجاہدین عزم جہاد لیے لشکر میں شامل ہو رہے تھے۔ لشکر کی تعداد میں روزانہ اضافہ ہو رہا تھا۔ لشکر کے مجاہدین شہر مدینہ منورہ سے اشیاء خورد و نوش اور اپنے جانور کا دانہ اور چارہ مول لیتے تھے۔ چند دنوں میں مدینہ کے تاجروں کا اناج کا ذخیرہ ختم ہونے کو آیا، اور اشیاء صرف کی قلت اور کمیابی محسوس کی جانے لگی۔ کھانے پینے اور چارے کی فراہمی میں تکلیف ہونے لگی۔ لہذا باہر سے آئے ہوئے قبائل کے سرداروں نے مشورہ کیا کہ یہاں اقامت یعنی رکنے سے اشیاء کی تکلیف مزید بڑھے گی۔ مناسب یہ ہے کہ ہم حضرت امیر المؤمنین کی خدمت میں جا کر ان کو یہ کہیں کہ ہمیں ملک شام کی جانب کوچ کرنے کی اجازت فرمائیں۔ تمام قبائل کے سردار متحد طور پر امیر المؤمنین کی خدمت میں گئے اور اپنا مدعا گوش گزار کیا۔ امیر المؤمنین نے ان کی گزارش کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے اسی وقت استادہ یعنی تیار ہو گئے۔ اپنے ہمراہ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن زید، حضرت عمر بن نفیل بن زید اور دیگر اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو لے کر اس مقام پر تشریف لائے جہاں مجاہدین اسلام سرفروش تھے۔ مجاہدین نے تحلیل و تکبیر سے آپ کا خیر مقدم کیا۔ امیر المؤمنین نے تمام کو دعائے خیر سے نوازا، اور بعد آپ نے حسب ذیل ترتیب سے اسلامی لشکر کو روانہ فرمایا۔ حضرت یزید بن ابی سفیان کو نشان فوج عطا کر کے 1000 سواروں پر سردار مقرر فرمایا۔ حضرت ربیع بن عامر کو نشان فوج عطا کر کے 1000 سواروں پر مقرر فرمایا۔ یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا